أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ پہلی آیت ہے الف لام میم۔ تو اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی تفسیر ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کہ کٹے ہوئے حروف، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ ان کے معنی کی کھوج میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کا نہ ہی کوئی ترجمہ ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حروف کی کوئی تفسیر بیان کی ہے۔ تو بس یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے۔ اگلی آیت ہے، ترجمہ ہے اس کتاب کہ اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتاب کے شروع میں ہی، سٹارٹ میں ہی آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ کتاب جو کچھ بھی بیان کرے گی، اس میں جو بھی چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی وہ ساری کی ساری یقیناً سچی ہیں۔ ان میں کسی طرح کا کوئی بھی شک نہیں ہے۔ آپ کو یہاں پہ جتنے بھی واقعات ملیں گے، جتنی بھی چیزیں ملیں گی، وہ ساری کی ساری حق بیان کرنے والی ہیں، اور ان میں جو بھی کہا گیا ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہی ہے جس طرح بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جب بھی کسی چیز کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں یا پھر کسی چیز کے بارے میں جاننا سٹارٹ کرتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کے بارے میں ایشورٹی ہونی چاہیے کہ جو ہم جان رہے ہیں کیا وہ سچا بھی ہے یا پھر بس ایسے ہی خیالات پر مبنی ہے۔ اور جب تک ہمیں اس کی سچائی پر یقین نہیں آ جاتا، ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سٹارٹ میں ہی یہ بتا دیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی انسان اگر اپنی کتاب لکھتا ہے نا، تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس میں چینجنگز کرتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ یہاں سے ٹھیک نہیں، یہاں پہ کچھ بہتر ہونا چاہیے، یہاں پہ کسی چیز کی کمی ہے، تو وہ ٹائم ٹو ٹائم اس میں چینجنگز لاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اکثر کمپنیز میں دیکھیں تو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے پروڈکٹس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے نا کہ جو اتنی پرفیکٹ ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں، اور نہ ہی اس جیسا کوئی لکھنے والا ہے، کوئی رائٹر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس جیسا۔ یہ کتاب بالکل پرفیکٹ ہے، جیسی ہے ویسی ہی رہے گی، اور قیامت تک اس میں کوئی چینجنگز نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کوئی اس سے بہتر اسے لکھ سکتا ہے، اور نہ ہی ہم لوگ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس سے بہتر بھی کوئی کتاب ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ایشورٹی ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود دے دی ہے کہ ہم یہاں سے جو بھی سیکھیں گے، جو بھی پائیں گے، وہ بالکل حق پر مبنی ہے، اور اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہدایت کن لوگوں کو ملے گی، یعنی ہدایت ملے گی، لیکن کس کو ملے گی؟ تو اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں، جیسے کہ للمتقین، متقین کے لیے۔ اب یہ متقین کون سے لوگ ہیں؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ڈیفائن خود ہی کر دی ہے۔